الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحة القائل ولا يعصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدرك بعد الهمم ولا ينال غوث الفتن الذي ليس لصفة حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه أول دين معرفة وكمال معرفة التصديق به وكمال التصديق التوحيد وكمال التوحيد الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنه غير موصوف ولشهادة كل موصوف أنه غير الصفة والصلاة والسلام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد والنبي المؤيد رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر ولعنة الدائمة الباقية على غاصب حقوق ومنكر فضائل أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتاب الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ارشاد رب العزت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں پر فرض ہے حج البیت کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کریں۔ جو بھی خانہ کعبہ جانے اور آنے کا استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے بیت اللہ کی زیارت ضروری ہے۔ ومن کفر اور جس نے کفر کیا اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ عالمین سے بے نیاز ہے۔ قرآن مقدس میں یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے اور آیت کا نشان جو ہے 97 نمبر کی آیت ہے۔ قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اس مختصر سے وقت میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ حج کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے اور حج کے افعال کیا ہیں، فلسفہ حج کیا ہے، غور کریں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو اس پروردگار کی معرفت حاصل کرو جس کی خوشنودی کے لیے ہم اس دار دنیا میں اس کی اطاعت اور بندگی کر رہے ہیں اور فریضہ حج انجام دیں گے۔ اور کیا اپنے ریاکاری کے لیے حج نہیں آئے، دکھلاوے کے لیے حج نہیں آئے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تقرب الہی کے لیے حج ہے۔ تو اس کی معرفت حاصل کرو۔ غور کیجیے اس دار دنیا میں جہاں بھی جو لوگ اللہ کی معرفت نہیں رکھتے وہ نفسیاتی مریض ہیں، وہ ذہنی مریض ہیں، وہ اعصابی مریض ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار نے اپنی معرفت کو ہر انسان کے وجود میں ودیت کیا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، جو بھی بچہ دنیا میں آ رہا ہے وہ معرفت توحید لے کر آ رہا ہے۔ یہ ماحول ہوتا ہے، یہ سوسائٹی ہے، یہ انسانی معاشرہ ہے۔ اب جس ماحول میں وہ آنکھ کھولے گا اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو اس کی معرفت حاصل کرنی ہے، اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ لہذا جہاں اللہ کی معرفت نہیں ہے، لوگ جو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے، وہاں ذہنی مریض ہیں، لوگ اعصابی مریض ہیں۔ اللہ کی یاد سے دلوں میں اطمینان ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کی یاد سے انسان کے دل میں سکون حاصل ہوگا، اطمینان حاصل ہوگا۔
اب سوال یہ ہے کہ ہم ظاہری طور پہ مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کی عبادات بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، دعائے قبیل بھی پڑھتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے؟ ہمارے ذہنوں میں بھی اضطراب ہے، ہمارے دلوں میں بھی وہی پریشانی ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ تو اس فلسفے کو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام معصوم نے اس کا جواب دیا ہے۔ فرماتے ہیں اسلام کو سمجھو، الاسلام ہوا اقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان۔ یہ زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، کلمہ توحید پڑھو، کلمہ رسالت پڑھو، کلمہ ولایت پڑھو، پھر دل سے تصدیق بھی کرو، دل و جان سے ایمان لے آؤ۔ قرآن میں غور کیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے صاحبان ایمان ایمان لاؤ، یعنی فقط زبانی کافی نہیں ہے، دل و جان سے ایمان لاؤ۔ پھر فرمایا کہ دل سے ہی کافی نہیں ہے، والعمل بالارکان، پھر اس کو ظاہری اعضاء و جوارح کے ذریعے ظاہر بھی کرو، عمل و کردار سے ثابت بھی کرو تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تم انبیاء پہ ایمان رکھتے ہو، تم قیامت پر یقین رکھتے ہو۔ تو معصوم فرماتے ہیں یہ جو مسلمان مضطرب نظر آتے ہیں، پریشان نظر آتے ہیں، ان کا زیادہ تر جو اسلام ہے وہ زبانی دعویٰ ہے، نہیں، ضروری ہے دل و جان سے تصدیق کرنی ہوگی اور عمل اور کردار کے لحاظ سے اسلام کو قبول کرنا ہوگا، ثابت کرو کہ تم خدا کی ذات پر ایمان رکھتے ہو، سچ بولو، ہاں، دیانتداری زندگی گزارو، اور یاد رکھیں معرفت نام ہی عمل کا ہے۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا معرفت الا بالعمل، معرفت عمل کو کہتے ہیں، یہی معرفت انسان کو عمل کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اگر وہ عمل اور کردار کے لحاظ سے لبیک کہتا ہے تو معرفت ہے، اگر عمل نہیں ہے تو معرفت ہی نہیں ہے۔ تو یہ زبانی دعویٰ ہمارا کافی نہیں ہے، یہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس کی معرفت حاصل کرو، یہ پروردگار کی حکمت ہے کہ اس نے پوری عالم انسانیت کو خطاب کیا ہے، یعنی پوری عالم انسانیت پر زندگی میں ایک دفعہ یہ فریضہ واجب ہے، ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو زندگی میں ایک دفعہ حج واجب ہے۔ من استطاع، جو مستطیع ہو، یعنی استطاعت حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، استطاعت حاصل ہو جائے تو مستطیع ہو جاؤ۔ استطاعت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے ذریعہ معاش کے حوالے سے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس لحاظ سے اللہ نے اس کو اتنا رزق دے دیا، اتنا مال دے دیا کہ اب وہ اس کے لیے وہ کافی ہے، وہاں مکے جا بھی سکتا ہے، واپس آ بھی سکتا ہے، وہاں جو رہائش ہوگی اس کے اخراجات بھی برداشت کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا اس کے بعد جو اس کی فیملی ہے، اس کے جو خاندان کے افراد ہیں جن کا خرچہ اس کے ذمہ واجب ہے، ان کے اخراجات بھی وہ دے سکتا ہے۔ پھر جو کاروبار کر رہا ہے، بزنس ہے، ذریعہ معاش ہے، وہ بھی اس کی وجہ سے متاثر نہیں ہوگا۔ یہ غور کریں، یہ استطاعت کی شرائط ہیں، اس لحاظ سے مستطیع ہو رہا ہے، آزاد ہے، غلام نہیں ہے، پھر صحت مند ہے، تندرست ہے، بیمار نہیں ہے، راستے میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، راستہ بند نہیں ہے، اور کیا اپنے اس کی جان مال عزت آبرو بھی محفوظ رہے گی۔ تو یہ مثال کے طور پہ یہ شرائط ہیں کہ ان
صورتوں میں انسان مستطیع ہو جاتا ہے، اور جو مستطیع ہو گیا اس کے لیے اسی سال یہ فریضہ حج واجب ہے، اور واجب فوری ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جان بوجھ کر آپ غفلت نہیں کر سکتے، کوتاہی نہیں کر سکتے، سستی اور کاہلی نہیں کر سکتے، جان بوجھ تاخیر جائز نہیں ہے، یہ معنی ہے واجب فوری کا۔ اگر آپ جان بوجھ کر غفلت کریں گے اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام معصوم فرماتے ہیں ایک شخص مستطیع ہو گیا، اس پر فریضہ حج واجب ہو گیا، مرد ہو یا عورت ہو، اب وہ جان بوجھ کر غفلت کر رہا ہے، جان بوجھ کر سستی اور کاہلی، تو معصوم فرماتے ہیں اگر اسی سال میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا خاتمہ علی الایمان نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی، اور کیا یہ نقصان ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ خاتمہ علی الایمان ہونا ضروری ہے، لہذا انسان کو جان بوجھ کر غفلت نہیں کرنی۔ اب آپ کے حالات سامنے ہیں، اس سال کتنا حج مہنگا ہو گیا ہے، اب آنے والے حالات میں اور بھی زیادہ مہنگا ہوگا، تو انسان کو جان بوجھ کر غفلت نہیں کرنی، تاخیر نہیں کرنی۔ لہذا انسان کو چاہیے فریضہ حج کے حوالے سے اس کو اہمیت دے، تو اس کو وہی اہمیت ہے جو نماز کی ہے، جو روزے کی ہے، یہ واجبات شریعہ میں سے ہیں، فروعات دین میں سے ہیں۔ خوب ایک حاجی حج پہ جا رہا ہے تو اس کو کیا کرنا ہوتا ہے، غور کریں۔ سب سے پہلے اس کے لیے فریضہ یہ ہے کہ جس مال سے وہ حج کرنا چاہتا ہے، یہ دیکھے وہ مال پاک ہے یا نہیں۔ مال کیسے پاک ہوتا ہے؟ اگر وہ عادی ہے، پابند ہے خمس و زکوٰۃ ادا کرنے کا، پھر تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کبھی خمس و زکوٰۃ دیا ہی نہیں ہے تو اب اگر حج کرنا چاہتے ہو تو پھر پہلے اس مال کو پاک کرو، پہلے اس کا خمس نکالو، بعد میں فریضہ حج انجام دے سکتے ہو۔ اور کیا آپ نے بعض لوگ سمجھتے ہیں جی نہیں ہم تو حج کر رہے ہیں، زیارات کر رہے ہیں، مقصد مقدس ہونا چاہیے۔ نہیں بابا، جس مقصد کے لیے جو وسیلت بنا رہے ہو وہ بھی پاک اور پاکیزہ ہونا چاہیے، مال بھی پاک ہونا چاہیے، نعوذ باللہ چوری کا نہیں ہونا چاہیے، ڈکیتی کا نہیں ہونا چاہیے، رشوت کا مال نہیں ہونا چاہیے، اور خمس دیے بغیر آپ حج نہیں کر سکتے، وہ حج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہذا مال کو پاک کرو۔ پھر یہ ہے کہ آپ جو ہیں اب جو پاکستان سے جاتے ہیں، ہندوستان سے مومنین جانتے ہیں، ایران سے، مختلف ممالک سے حجاج کرام جاتے ہیں، تو ان کے لیے میقات معین ہے جہاں سے اس نے جا کر احرام باندھنا ہوتا ہے، پہلا فریضہ احرام باندھنا ہے۔ اور کیا آپ نے ہمارا میقات کیا ہے؟ ہمارا میقات جوفہ ہے، جوفہ سے ہم نے وہاں جا کر احرام باندھنا ہے، ٹھیک ہے، عمرہ تمتع کی نیت سے، یعنی جو لوگ دور دراز سے جاتے ہیں ان پر حج تمتع واجب ہے، اور اس میں 5 احکام عمرہ تمتع کی نیت سے ہیں، 13 احکام جو ہیں نا حج تمتع کی نیت سے ہیں، لہذا عمرہ تمتع میں سے پہلا احرام ہے، اور احرام میقات سے باندھنا ہے، میقات ہمارا جوفہ ہے۔ اب احرام میں مرد کے لیے کیا احرام ہوتا ہے؟ 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک چادر دونوں سفید ہونی چاہیے، ایک چادر سے وہ پورا والا جسم جو ہے ڈھانپ لے گا، اور ایک چادر کو لونگ کے طور پہ نیچے باندھ لے گا، ٹھیک ہے، بس فقط یہ 2 چادروں میں ہی مرد کا احرام ہے۔ عورت کا اس کا اپنا ہی لباس احرام ہوتا ہے، لیکن سادہ لباس ہونا چاہیے، ریشمی لباس نہ ہو، زینت والا نہ ہو۔ اور کیا آپ نے اب اس نے نیت کرنی ہے، جب یہ لباس زیب تن کر لیا تو نیت یہ کہ عمرہ تمتع کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس کے لیے احرام باندھتی ہوں قربتاً الی اللہ، جس میں
احرام کو منعقد کرنے کے لیے یہ تلبیہ پڑھا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ 3 مرتبہ اس کو دہرائے۔ تو اب اس کے بعد احرام منعقد ہو گیا، یعنی اس کی نیت شروع ہو گئی، جیسے ہم نماز میں تکبیرۃ الاحرام پڑھتے ہیں۔ تو جب اس نے اس طرح احرام باندھ لیا، نیت کر لی، تو اب اس محرم کو خیال رکھنا ہے، کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، 25 اور 26 چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اب وہ زینت نہیں کر سکتا، اب وہ خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، اور کیا آئینے میں نہیں دیکھ سکتا، مرد سر کو نہیں ڈھانپ سکتا، وہاں کذا۔ دوسرا حکم جو ہے وہ مکہ میں آئے گا تو وہ عمرہ تمتع کی نیت سے اس نے طواف کرنا ہوتا ہے، حجر اسود سے شروع ہوگا اور حجر اسود پر ہی ختم ہوگا۔ 7 شوط، 7 چکر جب مکمل ہو جائیں گے، ایک طواف مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اس دوران خیال رکھنا ہے کہ اس کا جو دایاں شانہ ہے وہ خانہ کعبہ پہ رہے، سیدھا دوران طواف میں وہ نہیں ہو سکتا، اور کیا تو یہ اس طواف کے احکامات میں سے ہے۔ جب وہ 7 چکر لگائے گا، ایک طواف مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد مقام ابراہیم کے نزدیک اس سے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے عمرہ تمتع کی نیت سے، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے عمرہ تمتع کی نیت سے۔ صفا سے شروع ہوگا 1 چکر اور مروہ پہ جا کر ختم ہو جائے گا، پھر مروہ سے شروع ہوگا صفا پہ ختم ہو جائے گا، آخری چکر جو ہے وہ مروہ پہ آ کر ختم ہوگا۔ اس طرح 7 چکر اس نے لگانے ہیں سعی کے لیے۔ اور آخری حکم تقصیر ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس نے عمرہ تمتع کی نیت سے کچھ بال کاٹنے ہیں یا ناخن کاٹ لینا ہے۔ تو جب یہ 5 احکام انجام دے لیتا ہے حاجی، تو ایک دفعہ احرام کو کھول سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ماہ ذیقعت جو ہے، اس میں جو حاجی جا رہے ہیں وہ عمرہ تمتع کو انجام دے رہے ہیں، لہذا اس کے بعد وہ محل ہو جائے گا۔ پھر اس نے دوبارہ 9 ذی الحج کو حج تمتع کی نیت سے احرام باندھنا ہے۔ ہو وہ اب جہاں بھی مکہ میں جہاں بھی آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، ہوٹل میں ہیں، کسی گھر میں ہیں، وہاں سے احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن بہتر کیا ہے، لباس تو وہاں سے چینج کر کے آئیں احرام والا، لیکن نیت کہاں کرنی ہے؟ ہاں، مسجد الحرام میں آ کر خانہ کعبہ کے نزدیک کھڑے ہو کر یہ مستحب ہے کہ یہاں حج تمتع کی نیت کرو، اور پھر سیدھا کہاں جانا ہے؟ میدان عرفات میں 9 ذی الحج کی تاریخ میں ظہر شرعی سے لے کر غروب آفتاب تک وقوف عرفات کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے، مناجات کرنی ہے، دعائے عرفہ پڑھنی ہے، دعائے کمیل پڑھنی ہے، مناجات معصومین پڑھنی ہے، یعنی اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے طلب کرنی ہے۔ اور کیا آپ نے اس کے بعد پھر جو ہے غروب کے بعد آپ چلیں گے مشعر الحرام کی طرف، اور مشعر الحرام کی حدود میں پہنچنے کے بعد صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک وقوف مشعر الحرام ہے حج تمتع کی نیت سے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ مینا میں آئیں گے، مینا میں آ کر پہلا کام بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، یہ آپ نے مشعر الحرام کی حدود سے جو اٹھائی تھیں، ہاں پہلا فریضہ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں۔ اس کے بعد پھر آپ نے قربانی کرنی ہوتی ہے، قربانی کے بعد پھر مرد اگر پہلا سال گیا ہے حج پہ تو اس کو حلق کرانا ضروری ہے، حلق کرائیں۔ عورت کے لیے فقط تقصیر کا حکم ہے۔ جب قربانی ہو جائے، ہاں، اس کے بعد آپ احرام کو کھول دیں، آپ نے سادہ لباس پہن سکتے ہیں، اور جو باقی افعال رہتے ہیں وہ اسی سادہ لباس میں آپ انجام دے سکتے ہیں۔ وہ باقی کیا ہے؟ ہاں، مینا میں 11 اور 12 کی رات یہ گزارنا واجب ہے عبادت الہی میں، استغفار میں، اور جو 11 کا دن ہوگا، 12 کا دن ہوگا، ہاں اس میں کیا عمل کرنا ہے؟ تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ خوب جب اس فریضے سے آپ فارغ ہو گئے، 12 کے دن تینوں شیطانوں کو کنکری مارنے کے بعد اب آپ دوبارہ مکے میں آ گئے،
مکے میں آ کر حج تمتع کے نیت سے طواف کرنا ہوگا، پھر 2 رکعت طواف پڑھنی ہوگی، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ طواف النساء کرنا ہے۔ غور کریں، اگر ہم طواف النساء نہیں کریں گے تو بیوی جو ہے حلال نہیں ہوگی، اور 2 رکعت طواف النساء۔ یہ کل افعال 18 ہیں جو ہم نے وہاں انجام دینے ہوتے ہیں۔ اب ان کا فلسفہ کیا ہے؟ پروردگار کیا چاہتا ہے اپنے بندوں کو اپنے گھر میں بلا کر؟ یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ وہ ہمارے گناہ بخشنا چاہتا ہے۔ غور کریں، ایک شخص پاک پیغمبر کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں فریضہ حج انجام دوں، موفق نہیں ہو سکا۔ آپ فرمائیں کتنا مال خرچ کروں تاکہ اللہ مجھے وہی اجر و ثواب عطا کرے جو کہ حاجی کو عطا کرتا ہے؟ پاک پیغمبر فرماتے، یہ سامنے ابو قبیس پہاڑ کو دیکھ، اگر یہ پورا سرخ سونے کا ہو جائے اور تو راہ خدا میں تقسیم کر دے، تب بھی وہ تم ثواب حاصل نہیں کر سکتے جو اللہ حاجی کو عطا کرتا ہے۔ اور کریں، فرمایا حاجی جب تیاری کرتا ہے ہر چیز کے بدلے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ جب وہ افعال حج کو انجام دیتا ہے، ہر فعل کے بدلے اللہ گناہ معاف کرتا ہے، کبیرہ ہوں صغیرہ ہوں۔ وہ گناہ معاف کرتا ہے جو حتیٰ کہ عزت کا باعث ہوتے ہیں، وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جن کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے، وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے نعمتیں ذیل ہو جاتی ہیں، اور وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے جن کی جو ہماری امیدیں اللہ سے وابستہ وہ منقطع ہو جاتی ہیں۔ غور کیا ہم نے؟ بلکہ حاجی کو جب وہ عرفات میں پہنچ جاتا ہے اپنی بخشش کا یقین کرنا ہے، اگر شک میں رہتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ روایات کے اندر ہے، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام خانہ کعبہ کے سامنے ہیں، مقام ابراہیم کے قریب تشریف فرما ہیں۔ ایک شخص نے آ کر آپ سے یہی مسئلہ پوچھا، فرزند رسول سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ امام فرماتے سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ ایک حاجی افعال حج انجام دے رہا ہے، کامل توجہ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ احرام باندھتا ہے، طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، پھر وہ حج تمتع کے لیے دوبارہ احرام باندھ کر میدان عرفات میں پہنچ جاتا ہے، وقوف عرفات کو کامل توجہ کے ساتھ پا لیتا ہے۔ اب اس کو اپنی بخشش کا یقین کرنا ہے، اگر شک میں رہتا ہے یہی گناہ کبیرہ ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اور کیا آپ نے؟ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم پر یہ فریضہ واجب ہو چکا ہے تو ہمیں جان بوجھ کر غفلت نہیں کرنی، سستی اور کاہلی نہیں کرنی۔ اب آئیے، جو لوگ یہ حج انجام نہیں دے سکتے، فریضہ حج، تو آیا وہ اس ثواب سے محروم ہو گئے ہیں؟ مثال کے طور ایک شخص حج پہ جا ہی نہیں سکا، مستطیع نہیں ہوا، نہیں، اس کا بھی معصومین نے ہمارے لیے ایک راستہ بتایا ہے۔ فرمایا الجمعۃ حج الفقراء، یہ جمعۃ المبارک فقراء کا حج ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ہاں، اس کا جو حاجی کو اللہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اس کے گناہ معاف کرتا ہے، تو یہ جمعۃ المبارک میں لوگ شرکت کرتے ہیں ان کے بھی اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو جب اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو پھر اس جمعے کی جو شرائط ہیں، اس کے جو آداب ہیں، اس کو ملحوظ خاطر رکھو۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو خطبے ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ نمازیں پڑھ رہی ہیں، جی وہ موبائل کو استعمال کر رہی ہیں۔ افسوس کی باتیں ہیں۔ موجودہ دور ترقی کا دور ہے،
غور کریں، انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کتنا آگے بڑھ گیا۔ مادیت کے لحاظ سے تو ترقی ہو گئی، معنویت کے لحاظ سے پستی کی طرف جا رہا ہے۔ نہیں، نماز میں جب ہم شرکت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دعائے قبیل پڑھتے ہیں، تو اس سے روحانیت اور معنویت کے لحاظ سے ہمیں کمال حاصل ہونا ہے۔ تو وہ کب ہوگا؟ جب ان عبادات کی جو شرائط ہیں اس کو مد نظر رکھیں گے، ان کو انجام دیں گے۔ یہ 2 خطبے 2 رکعات کا عوض ہوتے ہیں بابا، آپ کی عبادت شروع ہو گئی، اس میں کوئی اور حرکت نہیں کر سکتے، دنیاوی گفتگو نہیں کر سکتے، موبائل استعمال نہیں کر سکتے، کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یاد رکھا کریں، ہم تو ہر وقت کہتے رہتے ہیں اذان ہو رہی ہے، یہ جی نماز پہ لگا ہوا ہے۔ اذان کو عبادت نہیں سمجھتے آپ؟ نہیں، عبادت ہے، عبادت ہے۔ تو اس کے لیے حکم ہے کہ جیسے مؤذن اذان دے رہا ہے، تمہیں ساتھ ساتھ اس کے کلمات کو دہرانا ہوتا ہے۔ پروردگار سے یہی دعا ہے کہ خالق کائنات اس دنیا میں ہمیں اسلام کے حکام، قرآن کے حکام، پیغمبر اہل بیت پیغمبر کے ارشادات فرامین میں غور و فکر کر دیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي المنتظر الذي ببقاء بقية الدنيا وبيمن رزق الوراء وبوجوده سبدت الأرض والسماء وبيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا اللهم عجل ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا قال المعصوم الامام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہمارے 8ویں امام شہنشاہ عرب اور عجم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت سے سوال کیا گیا، فرزند رسول ہم اس ساری دنیا میں رہتے ہیں، ایک مصنف کی لکھی ہوئی کتاب جتنی بھی عظیم کتاب ہو اور جتنا بھی وہ عظیم انسان ہو، شعر میں ہو یا نثر میں ہو، ایک دفعہ پڑھنے کے بعد دوبارہ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ اس کو دوبارہ ہم اس کا مطالعہ کریں اور پڑھیں، لیکن قرآن مقدس وہ کلام ہے، جب بھی ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ہم اکتاتے نہیں ہیں۔ غور کریں، یہ البتہ ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی صاحب تقویٰ ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جن کا ذہن اور ضمیر پاک اور پاکیزہ ہے، یقیناً وہ جب بھی قرآن کی تلاوت کریں گے اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ حضرت سے یہ سوال کیا گیا، معصوم فرماتے ہیں اس کا فلسفہ یہ ہے، یہ قرآن خاتم الانبیاء کی نبوت کا ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اگر کوئی اس کے حکام پہ عمل کرے اس کو جنت تک پہنچانے والا ہے، عذاب جہنم سے نجات دلانے والا ہے۔ اس کے احکام میں تغیر تبدل نہیں، تضاد اور تناقض نہیں، اس کی تلاوت کرو، کثرت تلاوت کی، اس کی شان میں ذرا بر فرق نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ فرماتے ہیں اصل فلسفہ یہ ہے، یہ کسی خاص زمانے کے لیے ہدایت نہیں ہے، خاص گروہ کے لیے ہادی اور رہنما نہیں ہے، یہ ہر زمانے کے لیے ہدایت ہے، ہر انسان کے لیے
پوری عالم انسانیت کے لیے، قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے ہادی اور رہنما ہے، حجت اور دلیل ہے۔ یہی فلسفہ ہے کہ آپ اس کی تلاوت کریں، ہاں کثرت اس کی شان میں ذرا بر فرق نہیں آ سکتا۔ فرمایا نہ اس کے آگے سے باطل آ سکتا ہے، نہ اس کے پیچھے سے باطل آ سکتے، اس لیے کہ اس وحدہ لا شریک کا کلام ہے، جو فرماتا ہے نحن نزل الذکر و ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، قرآن جو ہے خاتم الانبیاء کی نبوت کا معجزہ ہے اور ہمارے لیے دستور العمل ہے، ضابطہ حیات ہے۔ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے پیغمبر اہل بیت پیغمبر کے فرمان کی روشنی میں قرآن سے ہدایت حاصل کریں، قرآن سے نصیحت حاصل کریں، قرآن کے مطابق ہمارا عقیدہ ہو، ہمارا عمل کردار ہو، ہمارا اخلاق ہو۔ پروردگار سے دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم تیری عظمت اور جلالت کا واسطہ، تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ امام زمانہ کو سلامتی عطا فرما، امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار امام زمانہ کی عظمت کا واسطہ اس ساری دنیا میں جہاں کہیں تیرے بندے مشکلات میں ہیں، پریشان حال ہیں، بالخصوص اہل فلسطین، اہل کشمیر، اہل بحرین، اہل یمن، اہل شام، اہل پاکستان، اہل ہندوستان کے تمام مسلمان مومن کی مشکلات پریشانیاں دور فرما۔ پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی کا رزق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔